بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 442 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ سب اسے کاٹ رہے تھے اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی اذیت میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنی۔ کسی کے ہاتھ میرے جسم کو ٹٹول رہے تھے۔ اچھی طرح دیکھ چارلی، کسی نے کہا ان کے پاس بھی وہ بیلٹ ہوگی جس میں پاسپورٹ تھا اور پیسہ تھا۔ دیکھ تو رہا ہوں، چارلی نے کہا، اور اس آواز کو سنتے ہی میری ساری اذیت دور ہو گئی اور میری تمام مایوسی ختم ہو گئی۔ یہ غالب کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ زندہ تھا اور آزاد تھا، اور میرے اتنے قریب آنے کے بعد یہ ناممکن تھا کہ وہ کچھ نہ کرے۔ ایسے مت دیکھ، ان کے کپڑے اتار لے، چل ہٹ۔ میں اتارتا ہوں کپڑے، تو سالہ شرماتا ہے چھوکریوں کی طرح، دوسرے شخص نے کہا، اور چند منٹ میں میری پتلون کھینچ لی گئی۔ میرے پیروں کو ایک جھٹکا لگا۔ دیکھا تو نے؟ وہ خوش ہو کے بولا، یہ رہی بیلٹ، اب اس کو دیکھ۔ پھر بولنے والے کی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ میں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کوئی کھڑے کھڑے گر گیا ہو۔ سکندر، غالب نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑی سی دیر اور، حوصلہ مت ہارنا۔ میرا وجود مایوسی کے گپ اندھیرے میں معلق تھا۔ یکلخت سکون اور امید دینے والے اجالے میں اتر گیا۔ فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا اللہ مجھے آزمائش کی گڑی میں تنہا نہیں چھوڑتا اور میرا حوصلہ بحال کرتا ہے۔ میں نے شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو کے سوچا، غالب کی آواز تمام راتیں بے سم صحرا میں بھٹکنے والے کے لیے صبح کے اجالے کی نوید کے ساتھ سنائی دینے والی آویزاں آذان سے کم نہ تھی۔ محسن نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور اذیت کی انتہا کے باوجود ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے وہ سب کہہ دیا جو الفاظ کا محتاج نہ تھا۔ گل اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا جسم ایک حد تک ہی مزاحمت کر سکتا تھا اور تکلیف برداشت کر سکتا تھا۔ احساس کے فنا ہو جانے کے بعد وہ دکھ درد سے بے نیاز بے حس و حرکت پڑی تھی، اور وہ آدم خور چیونٹے جو اس کے جسم سے گوشت کو ذرہ ذرہ نوچ کھانے کے لیے اپنے تیز دھار والے دانتوں کا بھرپور استعمال کر رہے تھے، اب بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ چیونٹوں کی بھیڑ کم ہونے لگی۔ کچھ چیونٹے شکم سیر ہو کے الگ ہوئے، پھر کچھ اور چیونٹے نیچے اتر گئے۔ کسی کے ہاتھ نے میرا جومتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پکڑ اور سنبھال کے رکھ، اسے ریوالور کہتے ہیں۔ غالب نے لکڑی کی دیوار کے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اس کے لبوں اور میرے کانوں کے درمیان 1.5 انچ موٹے تختے کی دیوار حائل تھی، چنانچہ میں اس کی سرگوشی کو نہیں سن سکتا تھا، لیکن اس کی صورت کا صرف تصور ممکن تھا۔ ریوالور کو میں نے سینے کے ساتھ لگایا اور اس طاقت کے ساتھ میرے وجود میں پھر وطن دشمنوں کے خلاف نفرت عداوت کا آتش فشاں بھڑک اٹھا۔ میری نظروں نے گل کو دیکھا۔ اس پاک جنگ میں آج تک ہمارے ساتھ لڑنے والوں کا شوق شہادت اور جذبہ سرفروشی ہمیشہ قابل رشک رہا تھا کہ جان بیچنے کو آئے تو بے دام بیچ دی۔ گل اس مشن میں نوار تھی، مگر اس نے بھی رابعہ کی طرح ثابت کیا تھا کہ اس کا عزم ناقابل شکست ہے، اور شکاری اس کے جسم کو شکار کر سکتے ہیں مگر اس کے یقین اور اس کے ایمان کو نہیں مار سکتے۔ چیونٹے اب اس کے جسم پر سے اتر گئے تھے۔ ان کے پیٹ گل کا خون پی کے اور اس کے نازک بدن کا گوشت کھا کے بھر گئے تھے۔ اب وہ اپنے خونی پنجے جاڑ رہے تھے اور اپنے لبوں پر دکھائی نہ دینے والے لہو کو چاٹ رہے تھے۔ گل کا جسم خون رنگ ہو گیا، اس کا اپنا خون اس کے سارے بدن پر ایسا پھیلا ہوا تھا جیسے کسی نے گہرے شوخ لال رنگ کے برش سے اسے پینٹ کیا ہو۔ اس تمام کارروائی سے بے خبر جو درمیان کی دیوار کے پیچھے جاری تھی، استاد پیڈرو ایک فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے کھڑا تھا اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ پیڈرو، اللہ کے لیے رابعہ کو بخش دو، میں نے بے حد مظلوم بن کے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اس کی جگہ مجھے تمہاری باری بھی آئے گی۔ آئے گی کیوں نہیں، وہ بولا۔ محسن نے چلا کے کہا، باری تیری بھی آئے گی۔ اس نے پیڈرو کو گندی گالیوں سے نوازنا شروع کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی ہے، اور گل کی اذیت کے احساس نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ پیڈرو میرے سامنے آ گیا۔ وقت کم ہے سکندر، تم کیوں ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ پہلے تم صلح کی بات کر رہے تھے، اب میں تم کو دوسرا موقع دے رہا ہوں۔ اس بازی کو برابر سمجھو۔ تم جیسے چاہو مجھے بتا دو کہ وہ بم کہاں ہے۔ کسی بھی طرح مجھ سے یہ ضمانت لے سکتے ہو کہ میں تم کو نکل جانے کا موقع دوں گا۔ اس بار نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب تم زندگی کے مواقع ضائع نہ کرو۔ آخری فتح یا آخری شکست سے پہلے ہی خودکشی کیوں کرتے ہو؟ اس کے انداز گفتگو میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ سختی سے نہیں، دوستانہ عاجزی سے کام لے رہا تھا۔ مجھے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں اسے باتوں میں الجھانا اور جھوٹ کے جال میں گرفتار رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی جس سے میں اپنے لیے آزادی اور تحفظ کو یقینی بنا سکوں۔ میرے مقابل کوئی عام آدمی نہیں، پیڈرو تھا جو استاد کہلاتا تھا۔ اسے بے وقوف بنانا آسان نہ تھا۔ میں تم کو ایک موقع اور دوں گا،
ایک اور موقع؟ میں حیران ہو کے بولا ہاں، ابھی تو پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے۔ وہ بولا یہ تھوڑے سے چیونٹے تھے اور ان کا پیٹ بھی شہد سے ہی بھر گیا تھا، خون اور گوشت کو ان چیونٹوں نے صرف چکھا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ رابعہ مر چکی ہے۔ میں نے کہا نہیں، زخم بہت معمولی ہیں، خون زیادہ پھیل گیا ہے، اس لیے تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پیڈرو نے کہا اگر تم تعاون کی بات کرو تو میں نرس کو اور ڈاکٹر کو بلوا سکتا ہوں، وہ اس کے زخم صاف کر دیں گے، جسم پر دوا مل دیں گے اور آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں رابعہ تم سے بات کر سکے گی۔ بے شک زخم فوراً ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن چند دن کے علاج سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات میں امید کے 2 پہلو تھے، ایک یہ کہ گل کے بدن پر کھلے ہوئے زخموں کے لالۂ زار کا نظارہ اتنا ہی روح فرسا کیوں نہ ہو، اس کی حالت تشویشناک نہیں، دوسرے یہ کہ میرے قرار کی صورت میں نرس کے روپ میں نازو ہی ڈاکٹر کے ساتھ آئے گی۔ لیکن پیڈرو کو میں کیا بتاؤں کہ بم کہاں ہے، جبکہ بم کہیں بھی نہیں ہے۔ جب تک اسے ٹائم بم نہیں ملے گا وہ ہمیں کوئی رعایت نہیں دے گا۔ اگر ٹائم بم کہیں ہوتا اور میں اسے صحیح جگہ لے جاتا تو پھر اسے رعایت دینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ وہ کوئی باصول اور وعدے پر قائم رہنے والا آدمی ہوتا تو استاد پیڈرو ہی کیوں کہلاتا؟ جلدی بولو، کیا سوچا ہے تم نے؟ ورنہ اس نے دھمکی کو نامکمل چھوڑ دیا، ورنہ تم رابعہ کو مار ڈالو گے؟ میں نے کہا مار ڈالو، تاکہ اس کی جان اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ ایسے نہیں سکندر اعظم، رابعہ اور تم ایک ساتھ مرو گے، مگر بہت زیادہ دکھ اٹھا کے۔ پیڈرو مشتعل ہو کے بولا ابھی بہت دم خم ہے تم میں، اگلا راؤنڈ رابعہ دیکھے گی جب یہی چیونٹے تمہارے جسم کو چاٹیں گے، اور وہ بھی اتنی ہی بے بس ہوگی جتنے تم ہو۔ میرے پاس دوسرے راؤنڈ کے لیے چیونٹوں کی دوسری فوج ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے چیخ کر ایک گالی دی۔ دراصل میں فوری طور پر اس عذاب سے نجات چاہتا تھا، اس میں میرے ساتھ محسن بھی گرفتار تھا۔ میرا اوپر کا دھڑ تقریباً مفلوج ہو چکا تھا، میری گردن درد سے اکڑ گئی تھی اور تختے کے کھردرے کناروں نے میری گردن کی کھال کو ادھیڑ دیا تھا۔ گردن سے نیچے میری ریڑھ کی ہڈی اب میرے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی اور میرے پیروں کی طاقت جواب دے چکی تھی، چنانچہ میں بار بار نیچے پھسلنے لگتا تھا۔ ہر بار جھٹکا میری گردن میں آتا تھا اور میری ٹھوڑی سوراخ سے ٹکراتی تھی تو میں پھر ٹانگوں کو گھسیٹ کر آگے لاتا تھا اور رکوع کی حالت میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے لیے اس حالت میں قید رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک میرے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا میں ان ہاتھوں کو دیوار پر پھیلا سکتا تھا، لیکن دیوار پر سارے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ میرے ہاتھ سپاٹ دیوار پر سے پھسل جاتے تھے۔ اب میں نے ہاتھوں میں ریوالور دبوچ رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں اس کی طاقت کو آزماؤں، یہ نہ ہو کہ غالب کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ریوالور استعمال کرنے کے قابل نہ رہے۔ پیڈرو نے دوسرے راؤنڈ میں میرے جسم کی قوت برداشت آزمانے کا ذکر کر دیا تو میرے لیے اسے مشتعل کرنا ضروری ہو گیا تاکہ وہ مجھے اس شکنجے سے نکالے، اور اسی دوران میں غالب یا نازو کا پلان بھی میرے سامنے آ جائے تو ہم سب مل کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ غالب کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پیڈرو نے دروازہ کھول کے چلانا شروع کیا، نرس الو کی پٹھی، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ اس نے نازو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ ایک جھٹکے سے اندر آ گری۔ وہ سر آپ ہی نے کہا تھا کہ تیار رہنا۔ نازو نے خوف کی بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ کہاں ہے؟ تیرا قسم چارلی۔ مجھے نہیں معلوم سر، نازو کانپتے ہوئے بولی۔ چل جا اس ڈاکٹر بھنڈاری کو بلا کے لا اور دیکھ، اس عورت کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو جانا چاہیے، پیڈرو نے کہا۔ نازو نے سخت دہشت کے عالم میں ان چیونٹوں کو جھاڑ دیا جو اس کے کپڑوں پر چڑھ گئے تھے اور اب پورے کیبن میں پھر رہے تھے۔ اس نے فرش پر لہو لوہان پڑی ہوئی گل کی طرف دوسری بار دیکھنے کی جرات نہیں کی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ اتنی مہلت ملنے کے باوجود نازو بجلی بن کے استاد پیڈرو پر نہیں گری۔ ابھی تک وہ ایک بزدل بے وقوف نرس کے کردار کو مناسب موقع کے انتظار میں نبھا رہی تھی، اور شاید وہ مناسب وقت ابھی نہیں آیا تھا جس کا اسے بھی غالب سے زیادہ انتظار تھا۔ بات سن، پیڈرو نے اسے دروازے میں روک لیا اور چند بدتمیز چیونٹوں کو پیر جھٹک کے کچل دیا جو اس کے جسم پر چڑھ گئے تھے۔ چارلی کو بولنا کہ سپرے گن لائے اور ان سب کو صاف کر دے۔ جی سر۔ نازو نے کیبن کے فرش پر پھرنے والے اور دیواروں پر چڑھنے والے چیونٹوں پر نظر ڈالی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کی اور میری نظر ملی۔ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم تھی بہت کچھ کہہ گئی۔ میں نے اس کے لبوں کی بے نام مسکراہٹ میں امید کی روشن کرن کو دیکھا اور غیر ارادی طور پر مسکرانے لگا۔ پیڈرو نے مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر دیکھا تو نازو غائب ہو چکی تھی۔ ایک چیونٹا میرے قریب آیا اور میری گردن پر چڑھ گیا۔ اس کے پنجے میری کھال کی خراشوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے۔ پھر دوسرا چیونٹا کان کی طرف سے اترا، اس نے میرے گال پر کاٹا۔ تکلیف اتنی نہیں تھی جتنی بڑی چیخ میں نے ماری۔
پیڈرو کے ہونٹوں پر ایک پرلطف مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ اندازہ ہوا کہ رابعہ نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی؟ یہ مانتا ہوں میں کہ وہ بہادر عورت ہے۔ پیڈرو بولا، ہمارا ساتھ دیتی تو پھر وہ رابعہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا، رابعہ تو نام ہے ایک طاقت کا، محبت کی طاقت کا، جس نے مجھے تمہارے مقابل میں سکندر اعظم بنا دیا۔ ابھی کچھ دیر میں تم دیکھو گے کہ شکاری چیونٹوں کی ایک فوج کے مقابلے میں سکندر اعظم کتنا کمزور اور حقیر ہے۔ یہ معمولی چیونٹے ہیں، بلاخر تم کو اور رابعہ کو کھا جائیں گے، تمہارا خون اور گوشت سب کھا جائیں گے۔ وہ آخری راؤنڈ ہوگا جب تم دونوں ایک ساتھ مرو گے۔ تمہارے لیے اس لشکر کا مقابلہ ناممکن ہوگا جس میں ہزاروں بھوکے چیونٹے شامل ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان باتوں سے وہ صرف مجھے دہشت زدہ کر رہا ہے اور میرا حوصلہ توڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ شاید غالب اور نازو کو ابھی مزید مہلت درکار تھی۔ تمہیں کیا معلوم پیڈرو کہ تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا، تیسرے راؤنڈ سے پہلے ہی جہاز کے پر خچے اڑ سکتے ہیں۔ اڑنے دو، پیڈرو نے ظاہری بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ ہم ایک ساتھ ہی مریں گے۔ تمہارے مقابلے میں میرے لیے تھوڑا سا چانس ہے کہ میں بچ جاؤں، کیونکہ میں آزاد ہوں۔ تم اسی شکنجے میں جکڑے ہوئے ڈوب جاؤ گے، ہاتھ پیر ہلائے بغیر۔ میں امید رکھ سکتا ہوں کہ کسی تختے کا سہارا، کیا تنکے کا سہارا بھی مل جائے تو تیر کر نکل جاؤں۔ نازو کے اندر آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نازو کے ساتھ دو افراد اسٹریچر لیے اندر آئے۔ ان میں سے ایک چارلی کے روپ میں غالب تھا، دوسرا ڈاکٹر پنڈاری۔ ان دونوں نے گل کو اٹھا کے اسٹریچر پر ڈالا اور دروازے سے باہر لے گئے۔ پیڈرو اپنے ہاتھ میں ریوالور لیے ٹہلتا رہا۔ نازو کی بے عملی اب مجھے مشتعل کرنے لگی تھی۔ میں جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ میرے لیے اپنی جسمانی اذیت سے نجات کی انحصار کا وقفہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ محسن کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے کی جد و جہد میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب مجھے اس کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ہر قسم کے وزن کو برداشت کرنے والی گردن پر دباؤ اتنا نہ بڑھ جائے کہ سانس کی آمد و رفت رک جائے۔ اچانک باہر سے کسی کی چیخ سنائی دی، پھر ایک فائر ہوا۔ پیڈرو جو پہلے ہی چونک پڑا تھا، ریوالور ہاتھ میں تھامے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر اب مکمل خاموشی تھی، لیکن پیڈرو کی صورت پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ چارلی، پیڈرو نے چلا کے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار اس نے بنڈاری کو پکارا، پھر وہ باہر نکل گیا۔ انتظار کے ایک طویل اعصاب شکن وقت آیا جس میں میرے کان ہر آہٹ پر لگے رہے اور میرا دل بے قراری سے دھڑکتا رہا۔ بلاخر میں نے اپنے پیچھے آوازیں سنی، لیکن میری مایوسی کی انتہا نہ رہی جب میں نے پیڈرو کو حکم دیتے سنا۔ حکم کی تعمیل کرنے والوں نے مجھے اس شکنجے سے نکالنے کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے میری گردن کے اوپر فٹ آ جانے والے ایک تختے کو ہٹانے کے لیے پیچ کھولے، جن سے تختہ دیوار پر نصب تھا۔ میرے لیے نئی پریشانی اپنے ریوالور کو چھپانے کی تھی۔ ابھی تک پیڈرو نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ آگے تھے اور ایک ہاتھ سے میں نے ریوالور کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ تختہ ہٹتے ہی میرا آزاد ہو کر پیڈرو کے روبرو ہونا اور میرے قبضے سے ریوالور کا برآمد ہونا لازمی تھا۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس ریوالور کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے ان سب کو وہیں ٹھکانے لگا دوں جو مجھے اپنے سامنے نظر آئیں، یا صبر سے کام لیتے ہوئے انتظار کروں۔ عین وقت پر مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ تختہ جیسے ہی میری گردن سے جدا ہوا، میں نیچے گر گیا، یوں جیسے میں بے ہوش ہوں اور میرے جسم کی قوت برداشت پہلے ہی جواب دے گئی تھی۔ اس سے مجھے فائدہ ہوا۔ اسے چھوڑ دو، پیڈرو نے حکم دیا۔ اس دوسرے کو نکال لو، وہ بھی مرنا چاہے۔ حکم کے غلام دوسری طرف چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت پیڈرو کی توجہ بھی محسن کی طرف ہوگی۔ کوئی حرکت کیے بغیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلایا جو میرے جسم کے وزن سے دب گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک ہاتھ کو میں اپنے گریبان تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ریوالور کو میں نے قمیض کے اندر ڈال دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 5-10 منٹ بعد مجھے دو افراد نے بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کر ایسے گھسیٹنا شروع کیا جیسے میں زندہ انسان نہیں، ایک لاش ہوں۔ میرے پیر پھیلے ہوئے تھے اور فرش پر رگڑتے جا رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 4 افراد تھے جو مجھے اور محسن کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی قیادت خود پیڈرو کر رہا تھا۔ ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھنے پر میرا خیال درست نکلا۔ ہم اب ایک ننگ راہداری سے گزر رہے تھے۔ سب سے آگے مجھے گھسیٹنے والے تھے، پھر محسن کو گھسیٹنے والے۔ پیڈرو ہاتھ میں ریوالور لیے سب کے پیچھے تھا، مگر انتہائی مستعد تھا۔ ریوالور کی موجودگی کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا تھا، جو میرے سینے اور پیٹ کے درمیان قمیض کے نیچے پوشیدہ تھا۔ غالباً محسن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ غالب اسے کیسے مسلح کر سکتا تھا جبکہ وہ ہوش میں ہی نہیں تھا۔ جب مجھے فرش پر ڈال دیا گیا تو ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھنے پر مجھے مقابل کی دیوار میں 6 انچ قطر کے 2 سوراخ نظر آئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہی 2 سوراخوں میں سے میرے اور محسن کے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔
شاید ہمیں نکالنے کے بعد دیوار کے پیچھے وہ تختے پھر نصب کر دیے گئے تھے جن میں ہماری گردنیں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ وہی عقوبت خانہ تھا جس میں کچھ دیر پہلے گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پہلے ہم تماشائی تھے مگر اب تماشا بننے والے تھے۔ شک کی کوئی بات نہ تھی کہ اب میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گل کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے بے لباس کر کے میرے جسم پر بھی شہد ملا جائے گا، پھر وہ بھوکے چیونٹے لائے جائیں گے اور گل کو لایا جائے گا، یہ سب دیکھے۔ اس خیال نے میرا دماغ الٹ دیا۔ میرے لیے ممکن نہ رہا کہ میں صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتا رہوں اور کچھ نہ کرنے کی پاداش میں اس موقع سے بھی محروم ہو جاؤں جو غالب نے جان ہتھیلی پر رکھ کے مجھے فراہم کیا تھا۔ ان کا کیا پلان تھا؟ کوئی پلان تھا یا نہیں، یہ میں کیسے جان سکتا تھا؟ ممکن ہے غالب اور نازو اس انتظار میں ہوں کہ ہم کچھ کریں۔ نازو جانتی تھی کہ خالی ہاتھوں سے بھی میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں۔ کمی تھی تو اسلحے کی جو غالب نے فراہم کر دیا تھا۔ پھر اب انتظار کیسا؟ خوف کیسا؟ تذبذب کیوں؟ دو افراد پیڈرو کے حکم پر میرے کپڑے اتارنے کے لیے مجھ پر جھکے ہی تھے کہ میں تڑپ کے اٹھا۔ بحث جنگ کا پورا نقشہ میرے ذہن میں تھا اور میں طے کر چکا تھا کہ میری حکمت عملی کیا ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتے یا پیڈرو کچھ سمجھتا، میں نے ایک کی گردن دبوچ کے جھٹکا دیا اور دوسرے کو تھوڑا سا گھوم کے لات ماری۔ وہ میرے اندازے کے عین مطابق سیدھا پیڈرو کی طرف گیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ پہلے شخص کو میں نے بلا تاخیر اوپر اٹھایا اور ان دونوں کی طرف اچھال دیا جو محسن پر جھکے ہوئے تھے۔ پہلا فائر پیڈرو نے کیا، وہ لڑکھڑا کر گرتے ہی سنبھل گیا تھا۔ اس کی گولی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ گولی اس کے اوپر گرنے والے نے اپنے جسم پر روک لی۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور ایک عجیب حرکت یہ کی کہ پیڈرو سے چمٹ گیا۔ محسن بدستور ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کو اندر لانے والی اس اچانک حملے سے بوکھلا گئے تھے۔ جب انہی کا ایک ساتھی اڑتا ہوا آیا اور ان سے ٹکرایا تو ذرا سی دیر کے لیے وہ آپس میں الجھ گئے۔ جس شخص کو میں نے پھینکا تھا وہ گردن ٹوٹ جانے کے باعث پہلے ہی مر چکا تھا۔ باقی دو کے اٹھنے سے پہلے ہی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور نازو اندر آ گئی۔ پیڈرو نے پھر میرا نشانہ لیا اور اگر نازو اسی وقت نازل نہ ہوتی تو میرے لیے خود کو پیڈرو کی چلائی ہوئی گولی سے بچانا ناممکن ہوتا۔ اس کے اور میرے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا اور وہ ریوالور اٹھا چکا تھا۔ میں نے ایک دم غوطہ مارا اور اسی وقت پیڈرو کی توجہ دروازے کی طرف ہو گئی۔ میں نے فائر کی آواز تو سنی لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گولی کی طرح گئی۔ محسن کے قریب کھڑے ہوئے دونوں حکم کے غلام مسلح نہیں تھے۔ پیڈرو نے ان سے ہتھیار لے لیے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ریوالور کو کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے کافی سمجھتا تھا۔ ابھی تک کسی کو اندازہ نہ تھا کہ درس کی یونیفارم میں انتہائی بے ضرر اور کمزور نظر آنے والی لیتا در حقیقت ایک طوفان بلا خیز ہے اور فتنہ محشر ہے۔ دو بے حد تندرست و توانا لمبے چوڑے مرد اسے اپنے مقابل پا کے یقیناً محفوظ ہوئے ہوں گے۔ دلی دل میں ہنستے ہوں گے کہ واہ، بالشت بھر کی چھوکری مسکرا کے کہتی تھی تو ہم ایک اشارے آبرو پر 100 بار جان دیتے تھے۔ مگر کیا لطیفہ ہے کہ بیک وقت دو مردوں کو قوت بازو سے زیر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ان شاذور مردوں کا خانہ خراب ہوتے نہیں دیکھا کیونکہ میں پیڈرو کی طرف متوجہ تھا۔ پیڈرو کو اچانک احساس ہوا کہ وہ محصور ہو گیا ہے اور پلک جھپکنے میں بازی پلٹ گئی ہے۔ اس نے نرس کے بیس میں نازو کو بھی شناخت کر لیا۔ اس کی وجہ بعد میں نازو نے بتائی کہ جہاز پر پہنچنے کے بعد وہ اور غالب آپس میں بھی بات کرتے تھے تو آواز بدل کے رفتہ رفتہ یہ ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اچانک نازو نے اپنی اصلی آواز میں مجھ سے کہا، سکندر تم استاد کو سنبھالو، شاگردوں سے میں نمٹ لوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نازو کے ہاتھوں کی نزاکت کے جوہر کھلے تو پیڈرو کی ساری خوش فہمی کافور ہو گئی۔ اس نے بچ کر فرار ہونے کے لیے دروازے کی جانب جست لگائی۔ اگر میں چاہتا تو بآسانی اسے شوٹ کر سکتا تھا کیونکہ اتنی دیر میں مجھے قمیض کے اندر سے ریوالور نکالنے کی مہلت مل گئی تھی، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میری اس خواہش کو نازو نے یوں پورا کیا کہ اچانک اسے ٹانگ اڑا کے فرش پر چیت کر دیا۔ میں نے الٹے پڑے ہوئے پیڈرو کی پشت پر اپنا ایک پیر رکھ دیا۔ اس نے کروٹ بدل کر میرا پاؤں کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر چھڑایا اور اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ اس کا سر فرش پر لگا اور ٹھوکر سے اس کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے پھر اٹھنا چاہا اور میں نے اس کی پسلیوں میں اور اس کی کمر میں مسلسل ٹھوکریں ماری، یوں جیسے وہ کوئی فٹ بال ہو۔ وہ فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا کمرے کی دوسری دیوار تک گیا اور پھر بے سود ہو گیا۔ اس کے اوپر بیٹھ کر میں نے اس کی جامہ تلاشی لی۔ جو ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا وہ اب محسن کے قریب بیکار پڑا ہوا تھا۔ نقد رقم سے مجھے سروکار نہ تھا۔ ایک جیب سے سگریٹ اور لائٹر برآمد کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ میرے بدن کے نیچے پیڈرو بری طرح ہانپ رہا تھا، کرا رہا تھا، لیکن میں اس پر بڑی فراغت سے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اپنی پوچھ دیوار سے لگا کے میں نے ایک سگریٹ چلائی۔ پیڈرو نے پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا۔ دیکھتے نہیں میں سگریٹ چلا رہا ہوں، آرام سے پڑے رہو، میں نے کہا۔
اور نازو کی دس بدس جنگ کا دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ نازو نے اپنے حریف طاقتور مردوں کا سارا کس بل نکال دیا تھا اور وہ ادموئے ہو رہے تھے۔ اٹھو بھائی، شاباش! نازو نے ایک ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا۔ یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ اس نے ہاتھ گھما کے نازو کو مکہ مارنے کی کوشش کی۔ نازو نے اس کا ہاتھ کلائی پر سے پکڑ لیا اور اسے اپنے ہی زور میں پورا چکر دے کر چھوڑ دیا۔